بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل امپلائیز اینڈ پینشنرز نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. EOBI کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. اربوں روپے کے فراڈ میں ملوث افسران کو بڑے بڑے عہدوں پر نوازا جا رہا ہے. کیا اب EOBI میں ایسے افسران کو کلیدی عہدے دینے جا رہے ہیں جن پر اربوں روپے کے غبن کے کیسز چل رہے ہیں؟ افسوس ان پر بھی ہے جو ایسے لوگوں پر ایجوکیٹنگ اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کرتے ہیں. یہ سب EOBI کے ادارے پر منفی اثرات مرتب کریں گے. EOBI کا ادارہ ایک ایسا عظیم ادارہ ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، موالیوں کا ادارہ ہے. اس ادارے پر ایسا ظلم کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ان کو کلیدی عہدوں پر بٹھایا جا رہا ہے جو اربوں کے کیسز میں ملوث ہیں اور کیسز چل رہے ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری محمد اشرف صاحب نے کی تھی وہ اب ریگولر لسٹ میں لگی ہے اور اس میں جو نوٹس ہو گیا ہے کیسز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. یہ کیس جو ہے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں فکس ہے اور 17 جنوری کو ان کی سماعت ہونی تھی. EOBI کے فنڈز میں جو ناجائز طور پر استعمال ہو رہے تھے، کل EOBI نے اپنا جواب دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس جو ہے وہ پروسیڈ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کیس سے بہت ساری جو EOBI کے اندر تباہیاں ہوئی تھی وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. EOBI کا فنڈ جو کہ ناجائز طور پر استعمال ہو رہا تھا وہ رک جائے گا. یہی وہ پٹیشن ہے جو چودھری محمد اشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں عبدالرحمان صاحب اور کشکول خان خٹک صاحب اور دیگر جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں اسلام آباد میں. آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اس کی کامیابی ہو جانی چاہیے. ہم اپنے چینل کی طرف سے مس ناہید شاہ دورانی صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو مزدوروں کی کاز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کیس میں بزرگوں کا جو موقف ہے اس کی تائید کریں تاکہ قائد عوام کی روح کو تسکین ملے. ان کے کسی نمائندے نے تو کم از کم جو مشن تھا اس کو آگے بڑھایا اور اس کی تکمیل کے لیے کوشش کی. بزرگوں کی آواز یہی ہے کہ ان کو مسائل جو ہیں درپیش ان کو فوری طور پر حل کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے کیوں جاری کیا ہے، کس حکم کے خلاف کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے EOBI مینجمنٹ کے ذریعے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس پر جو اسٹے گرانٹ کر دیا گیا ہے. قادر مندوخیل نے ری اسٹیٹمنٹ آف ٹرمینیٹڈ امپلائیز جاری کیا تھا اور اس کے خلاف EOBI مینجمنٹ کی جانب سے جو ریٹ دائر کی گئی، اس ریٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اسٹے جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ گرانٹیڈ اسٹے آرڈر اگینسٹ ری اسٹیٹمنٹ آف ٹرمینیٹڈ امپلائیز ان دا پٹیشن فائلڈ بائی EOBI مینجمنٹ. تو یہ تھی EOBI کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.